اپنے گھروں میں سفر کے آخری بدھ کو چوری بناتے ہیں اور جس کو چوری روزہ کہا جاتا ہے۔ تو اب اس حوالے سے بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آج کل کے اس دور کے اندر اگر کوئی شخص اپنے گھر میں چوری بنا رہا ہے تو چوری بناتے ہوئے گاؤں دیہاتوں کے اندر میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ چوری روزہ تو بناتے ہیں، لیکن اب ان کو اس کے بیک کی بات کے پیچھے بات کیا ہے وہ کانسیپٹ یہ بھول چکے۔ تو اصل جو پچھلے لوگ تھے وہ اس کانسیپٹ سے چوری بناتے تھے کہ سفر کے آخری بدھ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شفا یابی ملی، تو اس نیت سے کہ چلو حضور کی شفا یابی کے لیے یہ دن بڑا مبارک ٹھہرا تو لہٰذا اس دن اب ہم چوری بنائیں گے۔ تو اب اس کانسیپٹ سے پچھلے جو لوگ گزرے وہ یہ چوری روزہ بنایا کرتے تھے۔ تو اب اگر کوئی شخص یہ کانسیپٹ رکھ کے چوری روزہ بناتا ہے، چوری اور تقسیم کرتا ہے، تو یہ کانسیپٹ رکھ کے یہ کام کرنا تو بالکل درست نہیں۔ ہاں اگر اس کے علاوہ اگر کوئی شخص گھر کے اندر چوری بنائے اور اس کو بنا کے خود بھی کھائے، بچوں کو بھی کھلائے، لوگوں کے اندر تقسیم بھی کر رہا ہے اور اس پہ دعا وغیرہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا ثواب پہنچاتا ہے، تو یہ بالکل جائز ہے، شرعاً اس کے اندر کوئی بھی قباحت نہیں۔ اور آج کل جو عرب و عجم کے یہاں کے لوگ یہ جو چوری بناتے ہیں تو یہ لوگ بھی اس پچھلے کانسیپٹ کو بھول چکے، ان لوگوں کو وہ کانسیپٹ یاد نہیں، بس ان کو اپنے بڑے بزرگوں سے یہ ایک طریقہ چوری کا جو چلتا آ رہا ہے وہ چوری پکانے کا یاد ہے کہ اس مہینے میں چوری پکتی ہے، تو یہ لوگ صرف چوری پکا رہے ہیں، وہ کانسیپٹ ان کے ذہنوں میں موجود نہیں ہے۔ تو اب لہٰذا ہم جس شخص کو چوری بناتے ہوئے دیکھیں، بلکہ ضرور ہمیں بھی بنانی چاہیے چوری اور اس کو تقسیم بھی کرنا چاہیے۔ تو اب اگر کوئی اس طرح کا فعل کر رہا ہے تو شریعت اس پہ کوئی حکم نہیں لگاتی، کیونکہ اس بندے کا وہ کنسپٹ ختم ہو چکا ہے۔ تو اب اس میں اس کو ساتھ یہ ضرور ایڈ کر لینا چاہیے کہ وہ اس پہ فاتحہ کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا ثواب پہنچائے، اور اس کے علاوہ انبیاء کرام کو، صالحین کو، اولیاء اعظام کو اس کا ثواب پہنچائے۔ انشاءاللہ اس کو اللہ کی رحمت سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے ضرور بے ضرور حصہ ملے گا۔